ناظرین السلام علیکم۔ آخری چٹان کے اگلے پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قاسم کو کافی دن چڑھے، ایک لونڈی نے جھنجھوڑ کر گہری نیند سے جگایا۔ قاسم نے انگڑائی لے کر آنکھیں کھولی اور لونڈی کو ڈانٹنے کے بعد پھر بند کر لی۔ لونڈی نے کہا، اٹھیے، اب دوپہر ہونے والی ہے، آقا آپ کو بلاتے ہیں، انہوں نے آپ کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قاسم بڑبڑاتا ہوا اٹھا اور آنکھیں ملتا ہوا وزیر اعظم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم ایک دریچے کے سامنے کھڑا باہر کی طرف جھانک رہا تھا۔ اس نے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھے بنا ہی کہا، قاسم تم رات کہاں تھے؟ ایک لمحے کے لیے قاسم اس غیر متوقع سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اس نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، رات کو ایک دوست کے ہاں دعوت تھی، مجھے وہاں باتوں میں دیر ہو گئی۔ وزیر اعظم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ قاسم نے اس کی نگاہوں کی تاب نہ لائی اور آنکھیں جھکا لی۔ وزیر اعظم نے قاسم کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا، بیٹا تم ابھی تک جھوٹ بولنے کے فن میں اتنے ہوشیار نہیں ہوئے کہ مجھے دھوکہ دے سکو، یہ پڑھ لو۔ قاسم نے خط پڑھنے کے بعد اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں یہ پوچھ رہی تھیں کہ اب آپ کا حکم کیا ہے؟ وزیر اعظم نے کمرے کے ایک کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑی ہوئی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، طاہر اس خط کے ساتھ تمہاری تلوار میرے پاس بھیج چکا ہے، یہ اس کی شرافت ہے، ورنہ اس کے لیے ولی عہد یا خلیفہ تک پہنچنا مشکل نہیں۔ قاسم تم نے بہت برا کیا، تمہیں اس قدر ہوشیار آدمی پر اس قدر اوچھا وار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قاسم نے جواب دیا، ابا جان یہ صرف ایک مذاق تھا، طاہر اس قدر ہوشیار نہ تھا، مجھے صرف عبدالعزیز کی وجہ سے یہ خفگی اٹھانی پڑی۔ وزیر اعظم نے سوال کیا، وہ کون ہے؟ وہ فوج کا معمولی عہدیدار ہے، لیکن باقی 17 تلواریں سپہ سالار کو پیش کرنے کے بعد وہ کافی اہمیت حاصل کر لے گا۔ فوج میں پہلے بھی تمہارے متعلق کسی کی اچھی رائے نہیں، اور اب تم نے اپنی راہ میں نئے کانٹے بو دیے ہیں۔ قاسم تم نے بہت برا کیا، میں طاہر کو تمہارے لیے ایک زینہ بنانا چاہتا تھا، اس کو اپنا نائب بنا کر تم چنگیز خاں کے دربار میں سفیر بن کر جا سکتے تھے، لیکن اب قاسم نے قدرے فکر مند ہو کر سوال کیا، اب میں اس کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتا کہ اس کو کہیں باہر بھیج کر تمہارے لیے بغداد میں راستہ صاف کروں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ولی عہد نے سپہ سالار سے سفارش کی ہے کہ وہ اسے فوج میں کوئی ذمہ دار عہدہ دے دیا جائے۔ قاضی فخر الدین نے خلیفہ کے نام خط لکھ کر اس نوجوان کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیا ہے۔ اب سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بغداد میں ترقی کے ہر میدان کی راہ میں وہ اور اس کے دوست کسی دن تمہارا راستہ روک کھڑے ہو جائیں گے۔ قاسم نے کہا، تو پھر آپ اسے کسی مہم پر کیوں نہیں بھیج دیتے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل میرے متعلق تمہاری اس حرکت سے جو شکوک اس کے دل میں پیدا ہو چکے ہیں، میں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں، ورنہ وہ ہمیشہ مجھے شک و شبہ کی نظر سے ہی دیکھتا رہے گا۔ ابھی تک اسے میرے متعلق حسن ظن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے تمہاری شکایت کسی اور کی بجائے مجھ سے کی ہے۔ قاسم نے کہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے معذرت کروں؟ نہیں، اس طرح وہ تم سے اور بدظن ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ میں اسے اپنے پاس بلاؤں اور اس کے سامنے تم سے باز پرس کروں، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری طرف سے اس بات کا اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ تم کوئی اور حماقت نہیں کرو گے۔ فوج سے جو نوجوان تمہارے ساتھ گئے تھے، ان کے متعلق میں سپہ سالار کو لکھ رہا ہوں کہ انہیں فوراً معزول کر دیا جائے، لیکن ابا جان وہ میرے دوست ہیں، وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے، ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ سر دست میرے سامنے یہ مسئلہ نہیں کہ ان کا کیا قصور تھا، طاہر کے دوستوں پر ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ طاہر ولی عہد، شہزادہ مستنصر
اور سپہ سالار تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اگر اسے سلطنت مصر کا جاسوس نہ سمجھ لیا تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اسے کسی عہدے پر فائز کر دیں گے۔ اس صورت میں اپنے مخالفین کے خلاف اس کا سب سے بڑا حربہ اس کی دولت ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسے شخص کو اپنا دشمن بنا لو جس کے بازوؤں کو قدرت نے پہاڑوں کا کلیجہ چیرنے اور آسمان کے تارے نوچنے کی قوت عطا کی ہے۔ وہ ایک قابل قدر اور مخلص نوجوان ہے۔ ایسے شخص کی دوستی فائدہ مند اور دشمنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں اس کے خلاف تمہاری کوئی سفارش برداشت نہیں کروں گا۔ ممکن ہے میرے بعد یہی نوجوان کسی دن بغداد کا وزیر اعظم بن جائے اور تمہیں اپنی حماقتوں پر پچھتانا پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی امیر کا طرفدار بن جائے اور تمہیں اپنی حماقتوں پر پچھتانا پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے وہ کسی اور امیر کا طرفدار بن کر میرے عہدے وزارت کے اختتام کا باعث بنے۔